الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن حرام کاموں کی شدت سے مذمت فرمائی ہے اور اللہ نے جن چیزوں پر یہ فرمایا ہے کہ خدا نہیں بخشے گا، بنیادی طور پر وہ دو چیزیں ہیں، اور اللہ نے ان دونوں جرائم پہ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ اگر توبہ کر لیں اور موت اس حال میں آئے کہ وہ ان دو جرائم کے مرتکب ہوں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جرائم، وہ گناہ جو اس سے کم درجے کے ہیں، اللہ اس پہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے توبہ کریں اور وہ انہیں قبول فرمائے۔ بدکاری کا ذکر کیا، شراب کا ذکر کیا، جوئے کا تذکرہ فرمایا، اور جوئے اور شراب دونوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ اثمہما اکبر من نفعہما۔ لوگوں، شراب اور جوا، ان دونوں چیزوں میں کچھ نفع ہے۔ شراب کا یہ نفع کہ آدمی پیتا ہے اور وقتی طور پر غم اور دکھ کو بھلا دیتا ہے، شراب سے نشے میں آ جاتا ہے اور نشے کی کیفیت میں اس انسان کی جراحی کر دیتے تھے، اس کا آپریشن ہو جاتا تھا۔ جوئے میں یہ نفع ہے کہ بیٹھے بٹھائے کروڑوں اربوں روپے مل گئے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر سوسائٹی میں رائج ہوئیں اور رہیں تو ان کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، اور نقصان اتنا شدید ہو جائے گا کہ نشہ اگر چل پڑا تو لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم منافق سازشی بن جائے گی۔ بہادر آدمی جو بھی غم پڑے اسے برداشت کرتا ہے اور نشے کے قریب نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کے نفس میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ سہ لے۔ اور بزدل آدمی جب غم اور تکالیف ہجوم اپنا کرتی ہیں تو اس کے نفس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ غم کو برداشت کرے۔ نتیجہ یہ کہ وہ نشہ شروع کر دیتا ہے اور اب دشمنی سے تو پالا پڑنا ہے۔ جب تک انسان کی زندگی دوستی دشمنی سب چیزیں رہتی ہی ہیں تو اب دشمن کے خلاف لڑے گا کیسے؟ تو اس نے یہ کیا کہ شراب کا نشہ بھی جاری رکھا اور دشمن پر قبضہ پانے کے لیے پھر وہ بزدلی میں شروع کرتا ہے کہ سازشیں کرے، اور سازش کے ذریعے وہ انتقام لے جو کوئی بھی اس کا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نشہ کرنے پہ قوم آ جائے گی تو بزدل ہو جائیں گے، اور پھر اللہ نے تیسری چیز بدکاری کا ذکر فرمایا
جوا، ان دونوں کو اللہ نے پھر حرام قرار دیا، اور تیسری چیز کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ولا یزنون، اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو بدکاری کے قریب نہیں جاتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص کوئی ایسی حرکت کرے گا ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اصل سزا تو یہ ہے کہ اسے ذلیل اور رسوا کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی قید میں ڈال دیں، الا من تابا، ہاں مگر وہ آدمی جو توبہ کر لے، وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کے بعد اس نے نیک کام بھی کیے، فإنه يتوب إلى الله متابا، اس شخص نے خالص توبہ اگر کر لی بدکاری کے کاموں سے، اللہ سے معافی مانگ دی، اللہ نے کہا ہم اسے نہ صرف معاف کریں گے بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے جتنے گناہ تھے قیامت میں ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ نے بشارت دی، اللہ نے دعوت دی کہ تم سے جذبات کے غلبے میں کبھی کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن فرمایا اتنی بری چیز ہے، اسی لیے بنیادی طور پہ دو چیزیں عقل انسان کی ثابت نہیں کر سکی، اور اگر وحی نہ ہوتی تو یہ دو کام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے تھے، اللہ نے وحی سے انہیں جائز قرار دیا، وگرنہ ان دونوں کاموں کی کوئی عقل میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ دریافت کر سکے، ایک نکاح اور ایک جانوروں کا ذبح کرنا، خون اور عزت عورتوں کی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ نفس عقل سے ثابت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ابو علی سینا جب انہوں نے مختلف چیزوں پر بحث کی ہے الشفا میں، اور الشفا اس کی وہ شاندار کتاب ہے جو صدیوں دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی رہی، الشفا میں دیکھیں وہ ٹائم پر بحث کرتا ہے، وہ جگہ پر بحث کرتا ہے، وہ لائٹ پر بحث کرتا ہے، وہ زمین کی معدنیات پر بحث کرتا ہے، کیمسٹری اور فزکس پہ بحث کرتا ہے، میتھمیٹکس پہ بحث کرتا ہے، اور جب وہ علی سینا یہاں پہنچا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرے گا تو وہ کہتا ہے عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی، یہ بات ایسی ہے جو صرف شریعت بتاتی ہے کہ لوگ قیامت میں اس جسم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ہمارے پاس کوئی عقلی ثبوت، کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہی گوشت اور ہڈیاں دوبارہ آ جائیں گی، یہ شرعی چیز ہے، عقلی نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ عزت کا معاملہ اور خون کا معاملہ یہ دونوں وحی کی محتاج ہیں، وحی ثابت کرتی ہے انہیں، عقل انسان کی ثابت نہیں کر سکتی، اس لیے کوئی کہے عقل میں نہیں آتا تو مطلب ٹھیک ہے اس کا کہ عقل کی پرواز اتنی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور لوگوں جو یہ کام کرے گا اسے جہنم میں پھینک، یخلد فیہ مہانا، اصل سزا اس کی تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ بقول سعدی کے بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ وہ آدمی ہمیشہ اس لعنت کی ذلت میں مبتلا رہے، مگر اور اسی طرح جس طرح خدا نے اس کے بارے میں کہا، اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی آدمی جان بوجھ کر قتل کرے کسی ایسی زندگی کو جس زندگی نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، خالدین فیہا، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایسی جانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے اور ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے اس پہ ہم انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ ان آیات کی بنا پر بحث یہ ہوئی کہ کیا قتل عمد کفر ہے، اور خوارج
جو حد سے بڑھے ہوئے تھے اور جو حدیثوں کو دیکھ دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور خوارج جن کی موجودہ زمانے میں 200 سال پہلے یہ جو محمد بن عبد الوہاب کی تحریک تھی وہابی، انہوں نے اس وقت خارجیوں کا ایک نیا رنگ سامنے آیا، وہ اپنے مخالفین کو کافر قرار دینے کے قتل کرتے رہے، چن چن کے مارتے رہے، اللہ کے اچھے بندوں کو شہید کرتے رہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے متعلق یہ صاف بات کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو گرا دیں گے اور کوئی نہیں ہے جو پوچھ سکے۔ 1333 ہجری میں ان خارجیوں کا قبضہ جب سعودیہ پہ ہو گیا اور پھر انہوں نے گرانے شروع کیے گنبد اور چیزیں، پھر انہوں نے تمام وہ مساجد گرائیں جو مساجد عثمانیہ سلطنت نے اس لیے قائم کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک یہاں کہیں پڑا ہے، اور عثمانیوں کا ہی کارنامہ نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں گورنر رہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 10 سال مدینہ طیبہ کے گورنر رہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کو ولید نے خط لکھا جو مرکزی حکومت تھی۔ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ عمر، ہر وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک بھی رکھا ہے، کہیں انہوں نے سفر فرمایا ہے، کہیں وہ سفر میں اترے ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں استنجا بھی کیا ہے تو وہاں بھی ایک مسجد بنا دو۔ وہ سراپا خیر تھے، وہ سراپا برکت تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے توفیق دی، ان کا احسان ہے، ان کی وجہ سے ہم لوگ اللہ تک پہنچے، انہی کا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا راستہ دکھایا، ان کا احسان ہے انہوں نے قرآن پاک جیسی عظیم دولت امت کے حوالے کی، انہی کا احسان ہے، اور پوری امت ہمیشہ ان کی غلام رہی ہے اور غلامی میں اب بھی ہے۔ اور کیا اچھی بات علامہ نے کہی، علامہ اقبال نے کہا کہ ہر کوئی آدمی جو اس در کی خاک نہیں ہے، خاک پر سرے اوز، مٹی پڑے ذلیل ہو جائے جو ان کا غلام نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں تشریف فرما رہے قدم مبارک پڑے، ولید نے کہا مسجدیں بناؤ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد بنائیں۔ ہو گئے تھے عقبہ جہاں پر بیعت ہوئی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ منورہ سے آ کر بیعت کی تھی، وہاں پر مسجد بنائی گئی جو ان نجدیوں نے، ان وہابیوں نے، ان سعودیز نے اس کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ اب جا کر کہیں ہوش آئی ہے اور مینا میں اب وہ مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی ہے، وگرنہ انہوں نے سارے آثار مٹائے، یہ بھی شرک کا اڈا ہے، یہ بھی شرک کا اڈا ہے۔ اور 1333 ہجری میں انہوں نے جنت البقیع میں جتنے گنبد اور جتنی چیزیں تھیں سب مسمار کر دیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں کو مٹا دیا۔ حضرت عباس، سیدنا عثمان ابن عفان، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے حضرات جتنے ان کے آثار تھے سب مٹا دیے گئے۔ یہ خوارج کی تحریک تھی جو ہر زمانے میں نیا رنگ لے کے آتی ہے، اور اپنے مخالفین کے متعلق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں، ان کا قتل جائز ہے، ان کی عورتوں کو بغیر نکاح کے اپنے گھروں میں ڈال لینا، باندیاں بنا لینا جائز ہے، ان کے بچوں کا قتل جائز ہے، ان کے اموال کا لوٹنا جائز ہے، اور یہ بالکل کافر ہو گئے ہیں ہمارے مخالفین، چنانچہ جو کچھ بھی کریں ہمارے لیے روا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ احداث السنان، وہ لوگ آئیں گے میری امت میں جن لوگوں کی چھوٹی چھوٹی عمریں ہوں گی، کل کے لونڈے لپاڑے، کل کے بچے اٹھیں گے
اور قرآن کا حوالہ دیں گے اور کہیں گے اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور ان کا قتل کرنا اللہ کے ہاں ثواب ہے، اور آپ نے فرمایا ان خارجیوں کو مار دینا، قتل کر دینا، اور اس سے زیادہ ثواب کی بات اس زمانے میں نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ فتنے مسلم کی روایت میں آتا ہے، سب سے پہلے اس فتنے کا ظہور ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے پھرتے تھے، اور لڑکے ابھی صحیح داڑھی بھی نہیں آئی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر چلا پورا، اور نعرے لگ رہے تھے رو الی الجنہ، رو الی الجنہ، جنت کی طرف، جنت کی طرف، لپو جنت کی طرف۔ اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہی شہید کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، لڑائی کی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کافر کہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہماری عورتیں بغیر نکاح کے تم لے جاؤ گے، ہمارے بچوں کو تم شہید کر دو گے، میں تمہیں خدا کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم آؤ اور اللہ کی کتاب سے فیصلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے، اور تم نے جو کہا ہے کہ کمیٹی مقرر کریں گے اور کمیٹی فیصلے کرے گی، ہم کسی کمیٹی کو نہیں مانتے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اگر تم نے احرام باندھا ہے اور میرے گھر میں آ رہے ہو حج اور عمرے کے لیے، اور حالت احرام میں تم اگر ایک ہرن کے برابر جانور کو مار دو تو تم بیٹھو اور تمہارے عقل مند لوگ بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ اس کی قیمت کیا ہے، اور اتنا صدقہ اللہ نے کہا میری راہ میں خرچ کرنا، میرے گھر پہنچانا بیت اللہ کو۔ ابن عباس نے کہا سبحان اللہ، ایک جانور کے خون کے لیے تو اللہ کمیٹی بنائے، اور انسانوں کے خون کے لیے اگر علی رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بنائی ہے تو تم اس کو ناجائز کہتے؟ یہ عقل ہے، یہ جذبات کا غلبہ۔ اور حدیث میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، حدیث ارے یار حدیث کے ساتھ عقل ضروری ہے۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے یک من علم را 10 من عقل باعث کر، ایک من علم آ جائے نا 10 من عقل ہونی چاہیے تاکہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان خوارج نے اپنے مخالفین کو قتل کیا، انہوں نے ہمیشہ ہر زمانے میں، اسی لیے ہم یہ خود نہیں کہہ رہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکار کیا تھے، ان کے زمانے کے بہت بڑے عالم دین علامہ شامی رحمت اللہ علیہ در مختار کے شارح پھر تقریباً 200 سال سے پوری دنیا میں حنفی فقہ میں فتویٰ اس کتاب سے دیا جاتا ہے۔ شامی کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، پوری دنیا میں اس وقت بھی حنفی فقہاء سب کے سب مفتی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، شامی کی طرف۔ علامہ شامی کے نام پہ کتاب کا نام شامی ہو گیا، وگرنہ اصل میں تو در مختار کی شرح ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، ایک ہی زمانہ تھا، عثمانیوں کا زمانہ تھا، یہ شام دمشق میں تھے اور یہ لوگ حرمین شریفین پہ قبضے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ جیسے فقیہ نے لکھا ہے شامی کی چوتھی جلد میں، اس نے کہا یہ ہمارے زمانے میں جو خارجی ظاہر ہوئے ہیں محمد بن عبد الوہاب اور اس کے ماننے والے، یہ خارجی ہیں سارے کے سارے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے قتل کو عام کر دیا، انہوں نے بچوں کے قتل کو عام کر دیا، انہوں نے عورتوں کو لینا شروع کر دیا، یہ ساری خرافات اس زمانے میں تھیں۔ اور اب جو کچھ پشاور میں پیش آیا ہے وہ اس پہ فیس بک پہ میڈیا پہ دھڑا دھڑ پیغام آ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ان کے الفاظ، واللہ عالم یہ پیغام کون بھیج رہا ہے مجھے نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، لیکن دونوں طرف سے یہ غار ہے، پیغامات بھی آ رہے ہیں، اور جو کالج یونیورسٹی جو باشعور طبقے میں باشعور افراد ہیں ان سے بار بار پوچھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل قصہ کیا ہے، اور پیغامات بار بار ان کی طرف سے آ رہے ہیں جو کوئی بھی قوت ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ پشاور میں ہم نے کیا ہے یہ عین سنت نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا
بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی قتل کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے تھے۔ اور اگر آپ کو کوئی شبہ ہے تو بخاری کی 5ویں جلد کی حدیث نمبر 125 یا 145 کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ محفوظ بھی ہے لوگوں کے پاس۔ انہوں نے کہا اس حدیث کا آپ مطالعہ کریں، وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے بچوں کو قتل کرنا۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ ظالموں کی اتنی غلط تشریح ہے، اور یہ ان ظالموں کا اتنا بڑا بہتان ہے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کرتے ہوں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولیں، اور ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس ظلم پر راضی ہو یا اس ظلم کی تائید کرنے والا ہو عقل کے اعتبار سے کھجائے کہ کتاب و سنت کے سے کوئی دلیل لا کے اس وحشیانہ فعل کو جائز قرار دے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں آگ لگانے کا حکم دیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو عام طور پہ ہے، اور اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کا آپ سے کچھ عرض کریں۔ جمعے کے بعد ہم اسے پھر دوبارہ بیان کریں گے۔ آپ جس کا جی چاہے تشریف رکھیے، اور جس کا کام ہو تو کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جمعے کے بعد ہم آپ کو قرآن کریم کی آیات سنائیں گے اور ہم آپ سے عرض کریں گے کہ اصل واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کے اصل اسباب اس واقعے کے کیا ہیں، اس سے یہ حکومت کا کام ہے، آرمی کا کام ہے، سیاستدان، جو ہمیں کچھ غرض، ہمیں صرف اتنا غرض ہے، اتنی غرض ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگ رہا ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الزام درست نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد کچھ پون گھنٹہ یا کموں پہ جتنا بھی ہوا ہم اس الزام کو کی وضاحت کریں گے، آپ کو قرآن کریم سے بتا دیں گے کہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ اصل میں کیا قصہ۔